اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور خاص طور پہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا، قافلہ کربلا کی نسبت ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں اس طریقے سے آن لائن ذکر شہادت کرنے کے لیے، اور ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام دین میں، بلکہ یہ کہا جائے دین میں نہیں، بلکہ دین جو ہے وہ ذکر شہادت امام حسین کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے۔ اگر شہادت امام حسین اور یہ واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو ہم تک اسلام نہ پہنچ پاتا، اور ہم تک جو ہے یہ دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا۔ واقعہ کربلا کو جیسے کہ آپ سن ہی رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے روز، تو واقعہ کربلا اس میں جو ہے وہ پوری طریقے سے بیان ہو رہا ہے، جو آپ سن سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ہم یہاں پہ جو کلاس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ایسی اہم چیزوں کی طرف ہم توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو واقعہ کربلا کا لیسن ہے اور جو واقعہ کربلا کی تعلیم ہے، اور کچھ ایسی پہلوؤں کی طرف ہم توجہ دیں گے جہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ یہاں سے امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو لوگ ریگولرلی جو ہے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ چیز سنی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں تھے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ والوں کے خط آتے ہیں، اہل کوفہ کے خط آتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، عراق تشریف لے آئیں، اور وہاں پر جو ہے ہم آپ کا لشکر بنیں گے، اور کوفے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یزید کے خلاف آپ سے جنگ لڑیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ یزید کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو یہ چیز ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیے، کیونکہ یہاں غیر اسلامی ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اور یزید جو ہے وہ شریعت محمدی بدلنا چاہتا ہے، وہ دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسلام کے مذہب اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے یہ گول ہے، یہ ایم ہے، اور وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو جنگ بدر جو ہوئی تھی، اسلام کی پہلی جو فتح ہوئی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس کا، اور وہ اسلام کو نیچا کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اس کی بیعت نہیں کریے گا، تو آپ ہمارے پاس آئیے، ہم بھی اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ہمارے پاس آئیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کے خلاف جنگ لڑ سکیں، اور ہم بھی اس سے پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یزید سے۔ تو یہ خط جب بہت زیادہ امام حسین کے پاس آنے لگے تھے تو امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے جو آقا کے صحابی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ صحابی کے لڑکے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت زبیر کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، اور بہت جید جو ہیں یہ ہستیاں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر کے لڑکے اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بھی کافی ملا ہوا ہے، اور ان سے حدیثیں بھی کافی روایت ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ دیکھیں یہ سارے خط آ رہے ہیں، اور ان خطوں کو کا یہ ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم یزید کے خلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ آواز اٹھا سکیں۔ تو کیا میں کوفہ جاؤں؟
اور میرا کوفہ جانا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور میں کس طریقے سے جو ہے آگے کا راستہ کروں، اور کس طریقے سے میں آگے کے لیے ڈیسائیڈ کیا کروں، کیا ڈیسیژن لوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے ان دونوں سے مشورہ کیا۔ تو مشورے میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے دونوں نے یہی بات کہی کہ کوفے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں، غدار ہوتے ہیں، اور کوفے کے لوگوں پہ بھروسہ کرنے کا جو ہے وہ اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، اور کوفے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات کچھ اور کہتے ہیں، بعد میں اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں، اور ان کی عادت ہے اپنی زبان سے پھر جانے کی۔ اور اگر یہ پھر گئے ذرا سا بھی اگر انہوں نے اپنی بات سے انکار کر دیا اور یہ پھر گئے وہاں پہ آپ کے پہنچنے کے بعد، تو بات کیا ہوگی کہ ہر کوئی آپ کی طرف پھر تلوار اپنی کر لے گا، اور یہ کوفے والے بھی یزیدیوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، اور یہ آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، اور آپ کے اوپر تیر چلائے جائیں گے، اور آپ کو نشانہ بنا لیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور پورے خاندان کو آپ کے جو ہے یہ لوگ شہید کر دیں گے۔ اور یہ لوگ دیکھتے ہیں، مطلب یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کدھر ہے، یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے سچائی کدھر ہے، یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں طاقت کدھر ہے۔ طاقت جس کو کہتے ہیں نا، طاقت حق نہیں ہوتی، طاقت سچائی نہیں ہوتی، سچائی طاقت ہوتی ہے۔ جس کو بولتے ہیں نا کہ حق طاقت ہے، لیکن طاقت حق نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہی صحیح ہو اور اسی کا ساتھ دینا چاہیے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سچائی ہو وہ اصل طاقت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے سے کمزور نظر آئے، لیکن طاقت اصل سچائی کی ہوتی ہے۔ تو کوفے والوں کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ جدھر دیکھتے ہیں کہ فوج زیادہ ہے، جدھر دیکھتے ہیں مال زیادہ ہے، جدھر دیکھتے ہیں لوگ زیادہ ہیں، وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں مکے میں اور مدینے میں، اس لیے وہ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ جہاں ان کو یہ لگے گا کہ یزید زیادہ پاور میں آ گیا ہے، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ کے اور آپ کے ساتھ دھوکے بازی کر دیں گے۔ دنیا دھوکے باز ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے ہی ہے، اور دنیا جو ہے دھوکے بازی کرتی ہے۔ اور یہ جو خط بھیج رہے ہیں، خط جو آئے تھے وہ ایسے تھے کہ ان میں محبتیں بھری ہوئی تھیں، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ امام آپ تشریف لے آئیں ہم اپنی جانیں بچھا دیں گے، آپ تشریف لے آئیں ہم اپنی اولادیں بچھا دیں گے، آپ تشریف لے آئیں ہم اپنے خون بہا دیں گے، آپ بس قدم رکھ دیں ہم اپنے سب کچھ لٹا دیں گے آپ کے لیے۔ مطلب باتیں تو بڑی اونچی اونچی تھیں، اتنی زیادہ مطلب لیول کی اونچی باتیں تھیں کہ اور اتنی زیادہ تھیں، مطلب ایک خط نہیں تھے، ایک تو باتیں بھی تھیں بہت اونچی اونچی، پھر اس کے بعد کوانٹیٹی بھی ان باتوں کی بہت زیادہ تھی، مطلب دعوے بڑے بڑے تھے کہ آپ آ جائیے، بس ہم آپ کا دست و بازو بن جائیں گے، ہم آپ کا دائنا ہاتھ بن جائیں گے، ہم آپ کے سپاہی بن جائیں گے، اور پھر آپ جو کہیے گا جدھر آپ لے کر جائیے گا ہم ادھر ہی کود جائیں گے۔ تو یہ جو چیز تھی نا کوفے والوں کی، اسی نے یہ جو چیز تھی، یہ کوفے والوں نے جو ہے یہ کہہ کے امام حسین نے جب یہ خط سارے پڑھے، اور سارے لوگ جو ہے ایک ایک خط بھر بھر کے لوگ خط بھیجتے تھے، یہاں تک کہ لوگ قاصد بھی بھیج دیتے تھے، یعنی اپنا ریپریزنٹیٹیو بھی بھیج دیتے تھے، اور وہ آ کے یہ بات کہتا تھا کہ امام آپ تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے قدم کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو اتنی شدت سے ان کا بلاوا ہو گیا نا، تو امام حسین نے بھی امام حسین نے اس لیے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا کیا چاہیے۔ تو جب مشورہ ہوا ہے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ ان کی بات جو ہے نا یہ الگ ہے، یہ الگ ہیں، ان کی بات اور ان کا کردار ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا ہے، بلکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہ بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔
تو امام اگر آپ وہاں جائیے گا، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ جو ہے بہت بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، آپ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور آپ کا جو گھرانہ ہے وہ اسلام آپ کے گھرانے سے نکلا ہے، تو مسلمانوں کے لیے آپ بہت عزیز ہیں، مسلمانوں کے لیے آپ بڑے قیمتی ہیں، مسلمانوں کے لیے آپ بہت اہمیت کی حامل رکھتے ہیں، تو آپ خدارا گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو لے کے وہاں مت جائیے۔ امام حسین نے مشورہ سنا حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی۔ پھر یہاں وہ بات سبق حاصل کرنے والی ہے جو امام حسین نے کہی تھی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ امام حسین نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کوفے والے غداری کریں گے، میں جانتا ہوں کہ یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، میں جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان خطوں میں سچائی نہیں ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ان خطوں سے جھوٹ کی خوشبو آتی ہے، مہک آ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کی نیتیں نظر آ رہی ہیں مجھے کہ ان کی نیت خالص نہیں ہے بلکہ یہ بد نیتی کا شکار ہیں، لیکن یہ جو خط ہے نا، اور یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو کوفے والے لوگ ہیں، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ان خطوں کو نہیں دیکھ رہا، نہ میں ان لوگوں کی طرف توجہ کرتا ہوں، نہ مجھے مطلب ہے ان لوگوں سے، میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ میرے بھائی قیامت کے دن اگر یہ کون کہہ رہا ہے، قیامت کی بات کون کہہ رہا ہے جس کو نوجوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے، وہ جس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جنت بانٹنے والے ہیں، جنت آپ کی ملکیت ہے، جن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلے ہی سے سردار بنا دیے گئے ہیں جنت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کبھی قیامت کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ قیامت کے دن اگر ان کوفے والوں میں سے کوئی ایک اٹھ گیا اور یا یہ خط میں سے کوئی ایک خط اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کی خاطر، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی خاطر، شریعت محمدی کی حفاظت کی خاطر، قرآن کی محافظت کے خاطر، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر ہم نے امام حسین کو یزید کے خلاف بلایا تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے یزید کی بیعت کرنا، ہم چاہتے تھے امام حسین کا ساتھ دینا، ہم چاہتے تھے اسلام کی طرف رہنا، اور ہم نے اسی کے لیے امام کو اپنے پاس بلایا تھا، لیکن امام نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے امام ہمارے پاس نہیں آئے۔ اگر وہ یہ بات قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اس کا؟ یہ لفظ جو امام حسین نے کہا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت رکھتا ہے، بہت بڑا لیسن رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ رکھتا ہے کہ لوگوں کون قیامت کے حساب کتاب کا سوچ رہا ہے، وہ جس کو پہلے ہی سے جنت کا سردار بنا دیا گیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ ہم کیا یہ سوچتے ہیں؟ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کل کوئی شخص قیامت کے دن کھڑا ہو گیا ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کہ اس نے میرا حق لیا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے،
اور کوئی اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کبھی؟ ہمیں تو جنت ملی ہوئی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم جاؤ گے سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہے۔ جب جنت کے سردار یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جواب کیا دوں گا، تو ہمیں کتنا سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہماری شکایت لے کے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے کہا کہ مجھے اللہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کو حساب دینے کی وجہ سے، اور اللہ کے لیے میں جانتا ہوں کہ یہ کوفہ والے ساتھ نہیں دیں گے، میں کوفے والوں کے لیے نہیں جا رہا، ہرگز نہیں جا رہا میں کوفے والوں کے لیے، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے اور اپنے نانا جان کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تاکہ یہ کوفے والے میرا دامن قیامت کے دن نہ پکڑیں اور ہم اپنے نانا جان کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ سوچیں امام حسین اللہ کے سامنے کتنا خوف کرتے ہیں اور اپنے نانا جان کو منہ دکھانے کے لیے کس تیاری کے ساتھ جانے کی سوچ رہے ہیں، قیامت کو کس تیاری کے ساتھ جانا ہے کہ آقا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم کتنی تیاری کرتے ہیں منہ دکھانے کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ ہم کیا ایک ایک چیز کا اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ کل کو اگر اس چیز کا حساب لے لیا گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نہیں سوچتے ان چیزوں کو۔ اور امام حسین نے یہی سوچ کے سارے گھر والوں کو لے کے کربلا پہنچ گئے اور قربانیاں دے دی، ساری قربانیاں دے دی صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے مجھے سرخرو ہونا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے لوگوں، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، ہم بھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ 10 بار سوچا کریں کہ اس کا حساب دینا ہے، اللہ سے خوف کیا کریں۔ اور امام حسین نے یہ کہا کہ میں کربلا کسی انسان کے لیے نہیں جا رہا، کسی شخص کے لیے نہیں جا رہا، کسی بھی علاقے کے، کسی قوم کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے اور کچھ ہی لوگوں کے لیے نہیں جا رہا، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہی ایک مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرے اللہ کی خاطر کرے، لوگوں کے لیے نہیں کرے۔ یہ نہ سوچ کے کرے کہ سامنے والا میرے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہ سوچ کے کرے کہ سامنے سے بھی مجھے پازیٹیو رسپانس ملے گا، یہ سوچ کے کوئی کام نہ کرے، بلکہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بات مجھے کہی ہے کہ یہ کرنا ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے، اور کیا رسپانس ملے گا وہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اور رسپانس ملے گا کہ نہیں ملے گا اس سے آپ کو مطلب نہیں رکھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ سامنے والا مجھے دھوکہ دے دے گا، سامنے والا مجھے جو ہے وہ تکلیف دے دے گا، ہم اچھا کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سامنے والا مجھے تکلیف دے دے گا، نہیں، آپ کو یہ سوچنی نہیں ہے۔ آپ کو کام ہے کہ اللہ نے کہا ہے تم اچھا کرو، بس کرتے رہو، آپ کو ملے گا اللہ سے، کسی انسان سے توقع نہیں رکھنی۔ امام حسین نے یہی سکھایا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اتنے سارے خط امام حسین کے سامنے پڑے تھے، اتنے محبت کے دعوے تھے سامنے، لوگ کہہ رہے تھے کہ جانیں لٹا دیں گے، آپ آ جائیے، اور تھے بھی وہ اس لائق کہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ نے کہا ہے، آقا نے کہا ہے کہ ان سے محبت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی امام حسین نے اس محبت کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اور صرف گئے یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، اور ہمارا نگہبان اور ہماری مدد اللہ کرے گا، ہماری قربانیوں کی جزا اللہ دے گا، ہم وہاں پہنچیں گے، ہم قربانیاں دیں گے، ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمیں اللہ دے گا، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کوفے والوں کے لیے نہیں کر رہے، ہم دنیا والوں کے لیے نہیں کر رہے، ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے،
حق کام کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، کون میرا ساتھ دے گا کون میرا ساتھ نہیں دے گا۔ سچائی میں اکیلے رہو تب بھی تم حق پہ ہو، مطلب تم سچ پہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے تم تنہا بھی رہو، امام حسین اسی لیے تنہا رہ کے دکھایا۔ ایک لمحہ تھا کہ سارے شہید ہو چکے تھے، ہر کوئی شہید ہو چکا تھا، ایک بھی نہیں، بچے سے لے کے بڑے سب شہید ہو گئے تھے، امام حسین تنہا کھڑے تھے میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے۔ امام حسین تنہا کھڑے ہو کے انہوں نے دکھایا کہ دیکھو حق پہ اگر تنہا بھی رہنا پڑے تو تنہا دشمنوں کا مقابلہ کر لو، تنہا باطل کا مقابلہ کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے اور اللہ ساتھ دے گا اور حق ہی کی جیت ہوگی۔ زمانہ یہی کہتا ہے آج تک کہ امام حسین جیتے اور یزید ہارا ہے۔ یزید کی حکومت وہ شہید ہو کے بھی وہ جیت گئے، حق بلند ہو گیا، سچائی سامنے آ گئی اور یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ امام حسین نے یہ نہیں سوچا کہ میں تنہا ہوں، اب میرے ساتھ کوئی ہے نہیں تو میں کیا کروں۔ حق اگر تنہا بھی رہے، اگر انسان سچائی پہ تنہا بھی کھڑا رہے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی عزت نہ کم کر سکتا ہے، کوئی آپ کی مرتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بھی باطل، جھوٹی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اگر آپ کو جتنا بھی نیچے گرانے کی کوشش کریں وہ آپ کو گرا نہیں سکتی، چاہے وہ ہزاروں، لاکھوں یا پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو، تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ حق کے اوپر ہیں تو۔ پھر آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ والے کسی کے ساتھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کون میرا ساتھ دے رہا ہے کون میرے خلاف جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ میرا اللہ مجھ سے راضی، دنیا چاہے جو بھی کرے، دنیا ناراض ہوتی رہے، خوش ہوتی رہے، خفا ہوتی رہے، جو کچھ بھی کرتی رہے، دنیا میری گردن بھی کاٹ دے، میری اولادوں کو بھی ختم کر دے، مجھے پیاسا بھوکا بھی رکھ دے، تب بھی ہم اللہ کے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ امام حسین نے سکھایا ہے۔ میرے ایک ایک بچے کو بھی شہید کر دے تب بھی ہم حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ اور یہی چیز، یہ سبق ہے امام حسین کا کہ لوگوں دنیا کی طرف سے نظر ہٹا لو، دنیا والوں کی طرف سے نظر ہٹا لو، امید ہی نہ رکھو ان دنیا والوں سے، یہ دھوکے باز ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کی باتوں میں سچائی نہیں ہوتی۔ یہ جب نواسۂ رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ یہ دنیا والے جب آل رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو تم کسی کے اوپر امید نہ رکھا کرو، لاکھ محبت کے دعوے ہو جائیں امید نہ رکھا کرو، لاکھ دوستی کے دعوے ہو جائیں امید نہ رکھا کرو، اس لیے کیونکہ امید اگر تم ان بے وفا دنیا سے رکھو گے تو تم نا امید ہوگے اور تمہیں دھوکہ ملے گا۔ امام حسین پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کوفی دھوکہ دیں گے، اس لیے وہ تو کوفے والوں کی امید میں گئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے جا کے گردن کٹانی ہے، مجھے پتہ ہے مجھے علی اکبر کو شہید کروانا ہے، مجھے پتہ ہے مجھے عباس کے بازو کٹوانے ہیں، مجھے پتہ ہے علی اکبر میرے ہاتھ میں میری گود میں شہید ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا جائے گا، مجھے سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے نہیں، ان دھوکے بازوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ مجھے دین کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ میں ہی دین است حسین، میں خود دین ہوں، میں خود قرآن ہوں، قرآن کو میرے ساتھ جوڑا گیا ہے، میں خود دین ہوں، اگر میں نہیں اٹھوں گا تو اسلام برباد کر دیا جائے گا، اسلام کی شکل بگاڑ دی جائے گی۔
قرآن کو بدل کے رکھ دیا جائے گا. یہ اپنے آپ کو آج یہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو، کل یہ خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ شیطان اسے اپنی حد دکھانی ہوگی کہ اگر تم کچھ ایسا کرو گے تو تمہیں روکا جائے گا. اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے. تو آپ اسلام کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور امام حسین نے یہی دکھایا کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے آج تک سب کچھ قربان ہونے کے باوجود بھی ان یزیدیوں کو تھوڑے لمحے کے لیے لگا کہ ہم نے تو حسین کو ختم کر دیا، ہم نے تو گھرانے اہل بیت کو اجاڑ کے رکھ دیا، آگ لگا دی، کچھ نہ بچا، تباہ ہو گئے حسین معاذ اللہ. لیکن اللہ نے دکھایا کہ نہیں، حسین زندہ باد ہیں، حسین آج بھی زندہ باد ہیں، حسین قیامت تک زندہ باد رہیں گے، حسین جیت گئے ہیں. زمانے نے دیکھا کہ سب کچھ قربان ہونے کے باوجود بھی حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا. لوگ وہاں زیادہ تھے، طاقت ادھر زیادہ تھی، ہتھیار ادھر زیادہ تھے، لوگ ادھر زیادہ تھے، دنیاوی مدد ادھر زیادہ تھی دشمنوں کی طرف. لیکن ادھر کیا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول. ادھر کیا تھا؟ قرآن. ادھر کیا تھا؟ دین. ادھر کیا تھی؟ سچائی. ادھر کیا تھا؟ حق. جہاں حق آ جاتا ہے، جا الحق، میں نے جو آیت پہلے پڑھی، جا الحق وزقت الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل نیست اور نابود ہو جاتا ہے. حق کے اندر خود ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ باطل چاہے جتنا بھی ہو، وہ تو ہے شیطان. اللہ کے سامنے شیطان کبھی جیت نہیں سکتا، اللہ ہی جیتتا ہے. جدھر اللہ ہے ادھر ہی جیت ہوگی. تو لوگوں، یہ سبق ہے واقعہ کربلا کا کہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے. اپنی تعریف کے اوپر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو تعریف کرے وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمارا ماننے والا ہے. ایسا نہیں. ہمیشہ تعریف کرنے والوں سے تھوڑا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ تیار رہنا چاہیے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کبھی بھی اس سے امید نہ رکھیں. امام حسین نے یہ دکھایا ہے. امام حسین نے آخری وقت جب شب عاشور تھی، 10 محرم کی رات، شب عاشور، محرم کے ایک دن پہلے، امام حسین نے اپنے اولادوں کو بھی کھڑا کیا، جو 72 تھے نا، ان کو بھی کھڑا کیا، اور ان کو بھی کھڑا کر کے امام حسین نے کہا کہ تم چاہو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم بھی چلے جاؤ، میری اولادیں ہوں، جانتے ہوں، لیکن تم بھی جا سکتے ہو. یہ حسین کی جنگ ہے، میں اکیلے لڑ لوں گا، میں اللہ کے لیے اکیلے شہید ہو جاؤں گا. اگر تم چاہو، عباس تم چاہو تم بھی چھوڑ سکتے ہو. علی اکبر اپنے بیٹے کو کہا تم چاہو تم بھی جا سکتے ہو. اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم چاہو تم اپنی بچوں کو لے کے جا سکتی ہو. اپنی اولادوں پہ بھی نہیں یہ کہا کہ تم رہو میرے ساتھ، نہیں تو میں اکیلا ہو جاؤں گا. نہیں حسین اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رسول ہے، تم چاہو تو تم بھی جا سکتے ہو. لیکن وہ 72 ایسے تھے کہ وہ 72 امام حسین کے اندر ہی موجود تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک وجود بنا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں امام، ہم آپ کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. جو آپ کا مقصد وہی ہمارا مقصد. وہ سارے 72 کے 72 حسین تھے.
وہ ایک وجود حسین میں ہی شامل تھے، وہ باہر نکلے ہوئے نہیں تھے امام حسین سے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جاؤ گے، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین نے کسی کو پکڑ کے اپنے لیے نہیں رکھا ہے، اور یہ نہیں ہے، حسین کمزور نہیں ہے، وہ کسی کو پکڑ کے نہیں رکھے ہوئے کہ نہیں میری مدد کرنا، نہیں تو میں کیسے اللہ کا کام کر سکوں گا۔ نہیں، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آگے بھی اگر کوئی اکیلا بھی رہ جائے تو یہ نہ سوچے کہ حسین نے تو سب 72 کو بھی پکڑ کے بیٹھایا تھا۔ نہیں، اگر 72 بھی چلے جاتے تب بھی حسین اکیلا کھڑا رہتا اور اکیلے جنگ لڑ لیتا اللہ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے لوگوں کہ امام حسین نے یہی دکھایا کہ تنہا بھی اگر ہو جاؤ تو تنہائی سے خوف مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، سچائی پہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمانے کو تمہاری ضرورت ہے۔ حسین کی ضرورت زمانے کو تھی، حسین کو زمانے کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو حسین کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو حسین کی ضرورت ہے۔ حسین کو ساتھ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جتنے ساتھ تھے ان کو حسین کی ضرورت تھی۔ حسین کا ساتھ دینے وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ حسین ان کی طاقت تھے، اور امام حسین نے یہی دکھایا کہ لوگوں اللہ کے لیے کچھ بھی، وہ ہے نا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل رسول نے کر دیا سارا حساب ریت پر، کہ سب کچھ الم نشرح لک صدرک کی طرح کھول کے رکھ دیا کہ کچھ بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جہاں پر بھی چلے جاؤ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تمہارا نبی ہے، اور جہاں پہ وہ ہوں گے وہاں کبھی بھی ہار نہیں آ سکتی، فتح تمہارے طرف ہے۔ تم اللہ کی بات کی طرف ہو، تم قرآن کی طرف ہو، تم حدیث کی طرف ہو، تم شریعت محمدی کی طرف ہو، فتح تمہاری طرف ہے، جیت تمہاری ہے، نصرت تمہاری ہے، اللہ تمہارا ہے، تمہارے ساتھ ہے، جیت تمہاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق سے، امام حسین کی اس تعلیم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ توقع، اللہ کی طرف توکل کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بھروسہ اللہ کے اوپر، دنیا کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی محبت عطا فرمائے، ہمیں کربلا کی حاضری عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی توکل ہے اللہ کے اوپر پورا کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور در حسین کی حاضری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔